بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق نمبر 9. اس سبق میں 3 علامتوں ہم، کم، تم کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ تینوں علامتیں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اس سے پہلے آپ نے ایک علامت پڑھی تھی ہو، ہی. تو یوں یاد رکھیے، ہو، ہی واحد مذکر کے لیے، اور پچھلے سبق میں ہما 2 کے لیے، اور اس سبق میں ہم جمع مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح کا واحد مذکر کے لیے، کما 2 مذکر کے لیے، اور کم جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تازہ برتا واحد مذکر کے لیے، تما 2 مذکر کے لیے، اور یہاں اس سبق میں تم جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں 3 علامتوں کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ تینوں علامتیں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ہم، یہ علامت کبھی تو الگ استعمال ہوتی ہے، نہ اسم کے ساتھ، نہ فعل کے ساتھ، نہ حرف کے ساتھ. جب یہ الگ استعمال ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے. مثلا ہم فیہا خالدون، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم لا ینصرون، وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے. ہم لا یؤمنون، وہ سب ایمان نہیں لاتے ہیں. ہم اصحاب الجحیم، وہ سب جہنم والے ہیں. اور کبھی اسموں، فعلوں اور حرفوں کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے. اگر ہم اسموں کے ساتھ مل کر استعمال ہو تو اس کا ترجمہ ان سب یا اپنا، اپنی، اپنے سے کیا جاتا ہے. اور کبھی یہ ہم سے ہم بھی ہو جاتی ہے. ایسا پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا اعمالهم، ان سب کے اعمال، صدورهم، ان سب کے سینے، قولهم، ان سب کی بات، اولادهم، ان سب کی اولاد، باموالهم، اپنے مالوں سے، افعال کے ساتھ. ہم اگر فعل کے آخر میں ہوں تو اس کا ترجمہ انہیں یا ان کو کیا جاتا ہے. مثلا ینفعهم، وہ نفع دیتا ہے انہیں. تعرفهم، آپ پہچانتے ہیں انہیں. لا تعلمهم، آپ نہیں جانتے انہیں. خذوهم، پکڑ لو انہیں. اخذهم اللہ، اللہ نے پکڑ لیا ان کو. نعذبهم، ہم عذاب دیں گے انہیں. منعهم، اس نے روکا انہیں. ترکهم، اس نے چھوڑا انہیں. حروف کے ساتھ. اگر ہم حروف کے ساتھ استعمال ہو تو ترجمہ وہ سب یا ان سب کیا جاتا ہے. مثلا لہم، ان سب کے لیے. لعلہم، تاکہ وہ سب یا شاید کہ وہ سب. بہم، ان سب سے. انہم، بے شک وہ سب. کم، یہ علامت اسم، فعل اور حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے. اگر یہ اسماء کے ساتھ مل کر استعمال ہو تو اس کا ترجمہ تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے سے کیا جاتا ہے.
مثلا اولادکم تمہاری اولاد، اموالکم تمہارے اموال. قم کا ترجمہ بھی کبھی اپنے کیا جا سکتا ہے، مثلا بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں سے، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں، بناتکم تمہاری بیٹیاں، افعال کے ساتھ. اگر قم افعال کے ساتھ استعمال ہو تو پھر اس کا ترجمہ تمہیں یا تم سب کو کیا جاتا ہے. مثلا خلقکم اس نے پیدا کیا تمہیں، یتوفاکم وہ فوت کرے گا تمہیں، رزقکم اس نے رزق دیا تم سب کو، یصورکم وہ شکلیں بناتا ہے تم سب کی، یہدیکم وہ ہدایت دیتا ہے تمہیں، جعلکم اس نے بنایا تمہیں، ینبئکم وہ خبر دے گا تمہیں، ینذرونکم وہ سب ڈراتے ہیں تمہیں. اگر قم حروف کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا ترجمہ تم سب کیا جاتا ہے. مثلا منکم تم سب سے، لعلکم تاکہ تم سب، فیکم تم سب میں، انکم بے شک تم سب، لیکنکم لیکن تم سب. تم یہ علامت عموماً فعل کے آخر میں ہی استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ تم سب یا تم سب نے کیا جاتا ہے. مثلا ظلمتم تم سب نے ظلم کیا، آمنتم تم سب ایمان لائے، کفرتم تم سب نے کفر کیا، ترکتم تم سب نے چھوڑا، حسبتم تم سب نے گمان کیا. ایک بات یاد رکھیے کہ اگر انتم اور ہم کے بعد ایسا اسم ہو کہ جس کے شروع میں ال ہو تو اس صورت میں زور دے کر بات کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، اور اردو ترجمہ کرتے ہوئے عموماً ہی ترجمہ کیا جاتا ہے. مثلا اولئک هم المفلحون وہ سب ہی فلاح پانے والے ہیں. یہاں ہم اور ال دونوں کا ملا کر ترجمہ ہی کیا گیا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا وہ سب ہی حقیقی مومن ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ. اس طرح ہم اور انتم کے بعد اگر ال آئے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس میں بات میں زور ڈالا گیا ہے اور اس کا ترجمہ ہی کیا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر تم کے ساتھ کسی اور علامت لگانے کی ضرورت ہو تو پھر تم اور اس علامت کے درمیان میں واو کا اضافہ کرنا لازمی ہوتا ہے. اس صورت میں تم کی میم کو پیش دے دیتے ہیں. مثلا قتلتم اب اس کے ساتھ ہم لگانا تھا تو قتلتم اور ہم کے درمیان واو کا اضافہ کیا گیا ہے. قتلتموہم. سألتم اس کے ساتھ ہنہ لگانا تھا تو سألتم اور ہنہ کے درمیان واو کا اضافہ کیا گیا ہے. سألتموہن. جئتم اس کے ساتھ نا لگانا تھا تو نا اور جئتم کے درمیان میں واو کا اضافہ کیا گیا ہے. جئتمونا